خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ النساء آیت نمبر 85 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے کتنے تک تلاوت کرتا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسے قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے۔ پس اگر وہ تم کو چھوڑے رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھیں تو اللہ کو بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فتنہ کا موقع پائیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں
ایسے لوگ اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی حجت دی ہے۔ تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں گے۔ آدمی جب اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں بار بار ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں یہ جانچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ اسی سلسلے کا ایک امتحان ہجرت ہے۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر جانا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور مسلمانوں کو ستایا گیا، تو ہجرت ہوئی، اور اسی ہجرت سے تاریخ ہجری، اور اسی ہجری تاریخ کو لے کر کے ہم لوگ روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، یعنی جتنے بھی اسلامی احکام ہوتے ہیں سب اسی ہجری یعنی سن ہجری، جو چاند رات ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سن ہجری، اور ایک ہوتا ہے سن عیسوی، آپ لوگ جانتے ہی ہیں جو عام طور پہ چل رہا ہے سن ہجری ہے، جو جسے ہم لوگ رمضان رکھتے ہیں۔ ہجرت کرنا کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ سب کچھ سامان کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جانا، یہ بہت بڑی بات ہے نا۔ تو ایسا موقع آیا تھا کہ مکہ میں جب مسلمانوں کو ستایا گیا تھا تو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ کی طرف، اور اسی ہجرت کر کے جانے والوں کو ہم لوگ مہاجر کہتے ہیں، اسی سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے کا امتحان ہجرت ہے، یعنی دین کی راہ میں جب دنیا کے فائدے اور مصلحتیں حائل نظر آئیں تو فائدوں اور مصلحتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھ جانا، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار اور گھر بار کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو بھی چھوڑ دینا۔ ایسا نازک موقع پیش آنے کی صورت میں اگر ایسا ہو کہ آدمی اپنے فائدوں اور مصلحتوں کو نظر انداز کر کے حق کی طرف بڑھے تو اس نے حق کے ساتھ اپنی قلبی تعلق کو پختہ کیا۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ ایسے موقع پر آدمی اپنے فائدوں اور مصلحتوں سے لپٹا رہے تو اس نے حق کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو کمزور کیا۔ جو حق پہلی راہ پر چلے اس کے اندر حق کی مزید قبولیت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ برابر حق کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور جو شخص دوسری راہ کو اختیار کرے اس کے اندر حق کی قبولیت کا مادہ گھٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے۔ جب دین کے سخت تقاضے سامنے آتے ہیں تو لوگوں میں مختلف گروہ بن جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز ہے، ہم لوگوں کو سننا چاہیے۔ جب دین کے سخت تقاضے سامنے آتے ہیں تو لوگوں میں مختلف گروہ بن جاتے ہیں، کوئی مخلصین کا ساتھ دیتا ہے اور کوئی مخالفین کا، اور کچھ ایسے لوگوں کا جو ظاہر میں حق سے قریب مگر اندر سے اس سے دور ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف چلتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ اہل ایمان ہر ایک سے اس کے حسب حال معاملہ کرے، یعنی جو جیسے سامنے نظر آئے ویسے معاملہ پیش آئے۔ وہ فتنہ کے استحصال میں سخت اور اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھانے میں نرم ہوں، وہ کمزوروں کے ساتھ رعایت کا سلوک کرے، دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے خود ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو اگر اللہ خاموش کر کے بیٹھا دے تو اسے بلا ضرورت لڑائی نہ چھیڑا جائے۔ اب جو کمزور ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن سامنے بالکل آخری حد تک بدماشی کوئی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے، ورنہ ایسے نہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، لیکن کوئی بالکل ہی گمراہی کی طرف مائل رہے تو اسے کیا کیا جائے گا؟ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُّسَلَّمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ
إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قومكم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 93 تک آگے بڑھیں گے. اور مسلمان کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دے اور ایک مسلمان کو آزاد کر دے. پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. 93 تک ہو گیا. دیکھتا ہوں اور آگے پڑھتا ہوں کہ نہیں. ترجمہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کی جان کا احترام کرے. اگر ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس نے سب سے بڑا معاشرتی جرم کیا. ایک شخص جب دوسرے شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر آخری ممکن وار کرتا ہے. نیز یہ وہ جرم ہے جس کے بعد مجرم کے لیے اپنے جرم کی تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ قتل عمد کی سزا خلود فی النار ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا. عربی میں لکھ دیا انہوں نے. قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی سزا جہنم ہے، جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہی وجہ کی عربی پہ اردو عبارت پڑھتا ہوں، ذرا سا مشکل ہے یہ الفاظ اس لیے کہ عام لوگ نہیں جان پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کے قتل کرنا، قتل عمد کی سزا خلود فی النار ہے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس سے اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کو ملعون قرار دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے. البتہ قتل خطا کا جرم ہلکا ہے. کوئی شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے اس کے بعد اس کو غلطی کا احساس ہو، وہ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور مقررہ قاعدے کے مطابق اس کی تلافی کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. غلطی کے بعد مال خرچ کرنا یا مسلسل روزے رکھنا گویا خود اپنے ہاتھوں اپنے کو سزا دینا ہے. جب آدمی کے اوپر شدت سے یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے اوپر اصلاحی عمل کرے. اللہ نے بتایا کہ ایسی حالت میں آدمی کو اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہاں اصلاً قتل کا حکم دیا گیا ہے، تاہم اسی نوعیت کے دوسرے معاشرتی جرائم بھی ہیں، اور مذکورہ حکم سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دوسری چیزوں کے بارے میں شریعت کا تقاضا کیا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے. ایک مسلمان کا فرض جس طرح یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو زندگی سے محروم کرنے کی کوشش نہ کرے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرا
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ وہ اس کو بے عزت نہ کرے، اس کا مال نہ چھینے، اس کو بے گھر نہ کرے، اس کے روزگار میں خلل نہ ڈالے، اس کے سکون کو غارت کرنے کا منصوبہ نہ بنائے، وہ چیزیں جو اس کے لیے زندگی کے اثاثہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے کسی چیز کو اس سے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ ایک آدمی اگر غلطی سے ایسا کوئی فعل کر بیٹھے جس سے اس کے مسلمان بھائی کو اس قسم کا کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اور غلطی کا احساس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے بھائی کے نقصان کی تلافی کرے۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ آدمی قصداً ایسی کارروائی کرے جس کا سوچا سمجھا مقصد اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا ہے اور اس کو پریشان کرنا ہے تو وہ حد وہ درجہ کے فرق کے ساتھ یہ اسی نوعیت کا جرم جیسا کہ قتل عمد ہے، جیسے کہ قتل عمد کیا تھا اسی طرح کا جرم ہے۔ دیکھیے یہاں سے میں پھر پڑھتا ہوں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اب بس یہیں تک میں تلاوت ختم کروں گا، انشاءاللہ تعالی کل اس کی بات کروں گا۔ ایک مسلمان کا فرض جس طرح یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو زندگی سے محروم کرنے کی کوشش نہ کرے، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ وہ اس کو بے عزت نہ کرے، اس کا مال نہ چھینے، اس کو بے گھر نہ کرے، اس کے روزگار میں خلل نہ ڈالے، اس کے سکون کو غارت کرنے کا منصوبہ نہ بنائے، وہ چیزیں جو اس کے لیے زندگی کے اثاثہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے کسی چیز کو اسے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ ایک آدمی اگر غلطی سے ایسا کوئی فعل کر بیٹھے جس سے اس کے مسلمان بھائی کو اس قسم کا کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اور غلطی کے احساس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے بھائی کے نقصان کی تلافی کرے۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ آدمی قصداً ایسی کارروائی کرے جس کا سوچا سمجھا مقصد اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا اور اس کو پریشان کرنا ہو تو درجہ کے فرق کے ساتھ یہ اسی نوعیت کا جرم ہے جیسا کہ قتل عمد، یعنی جیسے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان کا بالکل قتل کر دیتے ہیں، خیر وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کو زندہ رکھتے ہیں اور زندہ رکھنے کے بعد اب پریشان کیے ہوئے رہتے ہیں، اس کو زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کھانے پینے میں پریشانی کرتے ہیں، یہ بزنس وغیرہ کرتا ہے اس میں روڑے اٹکاتے ہیں، تو دونوں تو برابر ہی نہ ہوا۔ اسی سے متعلق اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو سیدھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی تک آج اختتام پذیر، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے بات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول کر لے، اور جو آپ حضرات روزہ رکھ لیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔